السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. میری ماں اور بہنوں، آج کل اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، قرآن دستور پر آوازیں کسی جا رہی ہیں. حقوق نسواں کے مسئلے علم بردار اور آزاد نسواں کا بحقیقت نعرہ بلند کرنے والے نام نہاد مفکرین اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی مقام نہیں ہے، اسلام عورتوں کی آزادی کا دشمن ہے، اسلامی معاشرے میں عورتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. نہ وہ بے پردہ گھر سے نکل سکتی ہے، نہ وہ بے پردہ گھر سے نکل سکتی ہے، نہ ہی بازار اور دفتروں میں جا سکتی ہے، نہ ہی امانت و قیادت کے اہل ہو سکتی ہے. وہ کسی اجنبی سے نہیں مل سکتی، وہ تنہا سفر نہیں کر سکتی، اس کا کام صرف گھریلو امور انجام دینا ہے. وہ بچوں کی پرورش کرے، وہ صرف شوہر کی تابع دار رہے. نام نہاد مفکرین اس طرح کے الزامات اسلام پر عائد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر بڑا ظلم کیا گیا ہے. افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اسلام کے وہ جاننے والے اور جدید تہذیب سے محبوب آزاد خواتین بھی ان کے اس نعرے سے متاثر ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ واقعی اسلام میں عورتوں کو پردے میں محفوظ کر کے ان پر ظلم کیا گیا ہے. آج میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام نے خواتین پر ظلم نہیں کیا ہے بلکہ احسان کیا ہے. اسلام نے عورت کو ذلیل نہیں کیا ہے بلکہ اس کو عزت کا مقام دیا ہے، اس کی وقت وعظمت کو اونچا کر دیا گیا ہے. میری بہنوں، آپ دوسرے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ عورت کو ان کے یہاں کیا مقام ہے. اس طرح یونان ایک زمانے میں تہذیب و تمدن کا مرکز رہا ہے، وہاں بھی عورتوں کو گھٹیا نظر سے دیکھا جاتا تھا. یونانی لڑکیوں پر واضح تھا کہ مردوں کے حکام بلا جو زمانے والدین اپنی لڑکی کے لیے جس مرد کو نامزد کر دے اس کو تسلیم کرے. چین میں عورتوں کی وقات تھی کہ بچے پیدا ہوتے ہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ریشے کے یہاں عورت جانوروں کی طرح خرید و فروخت کی جاتی تھی. خود یورپ میں کچھ دن پہلے تک یہی رواج تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو جہاں چاہتا بیچ ڈالتا تھا اور عورت کی مرضی کی وہاں کوئی اوقات نہیں تھی. مسلمان عورتوں اسلام سے پہلے عورت ہر جگہ مظلوم و مقہور تھی، اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، اس کی حق تلفی کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. عربوں کا تو یہ حال تھا کہ جس چیز کو چاہتے عورتوں پر حرام کرتے تھے، جوئے میں اپنی بیویوں کو ہار جاتے. لڑکی کا پیدا ہونا ان کے یہاں منحوس سمجھا جاتا تھا. لڑکی کا باپ لڑکی کی پیدائش کو ہار سمجھتا، لوگ اسے طعنہ دیتے، شرم دلاتے، وہ لوگوں کے تبصرے سے بچنے کے لیے لڑکی کو زندہ درگور کر دیتا تھا. ایسے باپ کو جو اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کر دیتا عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. قرآن کریم نے ان کی گندی اور غیر فطری حالت کا اس طرح نقشہ کھینچا ہے: اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب لساء ما يحكمون. اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ دن بھر سیاہ رہتا، وہ اندر ہی اندر گھٹتا تھا، وہ لوگوں سے خوشی پاتا اس برائی کی جس کی اسے خوشخبری دی گئی ہے، اور اس کو رہنے دے، ذلت قبول کرے یا اس کو زندہ زمین میں دفن کرے. میری بہنوں، قرآن کریم کی آیت پر غور کرو کہ عربوں کے یہاں عورتوں کی کتنی بے وقتی تھی. کیا درندگی، حیوانیت، غربیت، بے مروتی اور ظلم میں کوئی ان کی برابری کر سکتا تھا؟ پھر کیا ہوا؟ اسلام آیا، اسلام نے عورت کو صحیح مقام عطا کیا. چنانچہ مسلم شریف میں ابن عباس نے کتاب الطلاق میں حضرت عمر کا یہ قول نقل کیا ہے: واللہ ان کن فی الجاہلیۃ ما نعد للنساء امرا حتی انزل اللہ فیہن ما انزل وقسم لہن ما قسم. خدا کی قسم، دوری جاہلیت میں عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے ان کے بارے میں حکام نازل کیے اور میراث میں ان کا میراث میں ان سے مقرر کیا. اسلام کی ماننے والی عورتوں، اسلام دین رحمت بن کر آیا ہے. اس نے انسان کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے. اسلام نے درندہ صفت افراد میں جذبہ محبت پیدا کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ دل بے حش شکی القلب عربوں کو جذبہ محبت سے آگاہ کیا اور عورتوں کے سلسلے میں ان کے ذہنوں میں لطف محبت کا دریا موجزن کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا عورت ذلت نہیں رحمت ہے، عورت ہی ہے جو تمہارے وجود کا سبب بنی ہے. اگر عورت نہ ہوتی تو تم بھی نہ ہوتے. جس طرح عورت نے تم کو جلا، خدا نے اس میں دنیا کا سب سے عظیم جذبہ محبت جس کو ممتا کہا جاتا ہے بنیاد کیا؟ ایسے جذبہ ممتا کی بنیاد پر جس نے تمہیں پالا پوسا، خود گیلے میں رہتی تمہیں سوکھے میں سلایا، تمہارے دکھ درد کو اپنے دکھ درد سے زیادہ سمجھا.
اسلام نے